بیان کیا ہے. ہم حضرت سعد کے طبقات جو ہیں ان سے اس تاریخ کو بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غزوات کیا تھے. دو طریقے کی جنگیں ہوتی تھیں. ایک جنگ کا نام غزوہ ہوتا تھا اور ایک جنگ کا نام سریہ ہوتا تھا. غزوہ اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں بنفس نفیس مصطفیٰ جان رحمت تلوار لے کر اترے ہوں. توجہ چاہتا ہوں دوستو، باتیں باریک ہیں. جس جنگ میں میرے آقا بنفس نفیس تلوار لے کر اترے ہوں اس جنگ کو غزوہ کہا جاتا ہے اور اس کی جمع غزوات ہے. اور جس جنگ میں میرے آقا تشریف نہ لے گئے ہوں بلکہ آپ نے کبھی مولا علی کو سپہ سالار بنا کر بھیج دیا، کبھی حضرت حمزہ کو سپہ سالار بنا کر بھیج دیا، کبھی حضرت عمر کو سپہ سالار بنا کر بھیج دیا، کبھی حضرت طلحہ کو سپہ سالار بنا کر بھیج دیا، کبھی حضرت ابو عبیدہ کو سپہ سالار بنا کر بھیج دیا، اور نبی آخر الزمان مدینے میں موجود رہے. یعنی جس جنگ میں نبی شریک نہ ہو اس جنگ کو سریہ کہا جاتا ہے جس کی جمع سرایا ہے، اور جس جنگ میں نبی بنفس نفیس شریک ہو اس کو غزوہ کہا جاتا ہے جس کی جمع غزوات ہے. تو دو طریقے کی جنگیں ہیں، ایک غزوات ہیں اور ایک سرایا. جس میں نبی شامل نہ ہوئے ہوں وہ سرایا اور جس میں نبی شامل ہوئے ہوں وہ غزوات. اب ایک چیز یہ ہے کہ کتنی جنگوں میں ہمارے نبی بنفس نفیس شریک ہوئے. تو تاریخ ہمیں بتاتی یہ ہے کہ بنفس نفیس اللہ کے رسول جن جنگوں میں شریک ہوئے ان جنگوں کی تعداد 27 ہے. 27 جنگوں میں میرے آقا بنفس نفیس شریک ہوئے تھے. اور ایک بات یہاں یہ بھی نوٹ کر لیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ 27 جنگوں میں میرے آقا گئے تھے تو 27 جنگوں میں لڑائی کی نوبت بھی آئی تھی، قتال کی نوبت بھی آئی تھی، تلوار چلانے کی نوبت بھی آئی. نہیں، میرے آقا کا روب اور دبدبہ اتنا تھا. اکثر جنگیں ایسی ہوئی کہ میرے آقا جس جنگ میں چلے جاتے تھے لوگ ڈر کی وجہ سے پہلے ہی میدان چھوڑ جایا کرتے تھے. اسی لیے 27 جنگوں میں میرے آقا شریک ہوئے جن میں سے 9 جنگیں ایسی ہیں جہاں لڑائی کی نوبت آئی ہے، بقیہ جنگوں میں لڑائی کی نوبت نہیں آئی. لڑائی کی نوبت اگر نہیں بھی آتی تھی پھر بھی میرے آقا میدان میں پہنچتے تھے اور 3 دن تک وہاں رہتے تھے. لڑائی ہو یا نہ ہو 3 دن تک اس جگہ جاتے تھے، 3 دن وہاں رہتے تھے، اللہ کی حمد اور اللہ کی کبریائی بیان کرتے تھے. اور اطراف کے جو بدو لوگ ہوا کرتے تھے، اطراف کی جو بستیاں ہوا کرتی تھیں وہاں اللہ کی وحدانیت کا اعلان کیا کرتے تھے، وہاں تک مذہب اسلام پہنچایا کرتے تھے، مذہب اسلام کی تبلیغ کیا کرتے تھے. تو 27 ایسی جنگیں ہیں جن میں میرے آقا بنفس نفیس شریک ہوئے اور 47 ایسی جنگیں ہوئی ہیں جن میں میرے آقا بنفس نفیس شریک نہیں ہوئے بلکہ کسی کو سپہ سالار بنا کر بھیج دیا. ان گنتیوں کو یاد رکھیں. آپ بات آگے جب سمجھ میں آئے گی زیادہ. 27 جنگوں میں آقا شریک ہوئے، 9 جنگوں میں لڑائی کی نوبت آئی، اور جو سرایا ہے جس میں نبی شریک نہ ہوئے ان جنگوں کی تعداد 47 ہے. تو ٹوٹل جنگیں جو نبی کی حیات میں ہوئی وہ تقریباً 74 جنگیں ہوئی. یہ 74 جنگیں 10 سال کے اندر ہوئی تھی. یہ بھی یاد رکھیں. میرے آقا جب تک مکے میں تھے 13 سال آپ نے اشاعت فرمائی لیکن ایک بھی جنگ نہ ہوئی. اور جب میرے آقا مدینے میں تشریف لے گئے تو جنگوں کا کارواں شروع ہوا، جنگوں کا سلسلہ شروع ہوا. تو میرے آقا مدینے میں 10 سال رہے. ان 10 سالوں کے اندر 74 جنگیں ہوئی. قریب سے سنیں مجھے. اب میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ 74 جنگیں ہوئی ہیں ان میں مرنے والوں کی تعداد کتنی ہے. 74 جنگیں ہوئی، مرنے والوں مسلمانوں کی تعداد جو مرنے والوں کی ہے، جو شہید ہونے والے مسلمانوں کی تعداد ہے وہ 215 مسلمانوں کی تعداد ہے. اندازہ کریں 74 جنگیں ہیں اور مسلمانوں کے شہداء جو ہیں ان کی تعداد کتنی ہے؟ 215 ہے. کفار کی تعداد کتنی ہے؟ یعنی مسلمانوں کی طرف ان 74
جنگوں میں قتل ہونے والے صحابہ کی تعداد 215، کفار کی جانب سے مرنے والوں کی تعداد 759 ہے، جو ہمیں تاریخ بتاتی ہے 759 لوگ کفار کی جانب سے قتل ہوئے ہیں۔ اس تاریخ کو نوٹ کریں، آپ ذہن میں رکھیں، مسلمانوں کی جانب سے 515، کفار کی جانب سے 759 لوگ مارے گئے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، 74 جنگیں ہوئی ہیں، مرنے والے مسلمانوں کی تعداد 215، کفار کی تعداد 759 ہے۔ جو قیدی ہوئے ہیں، قیدی بھی تو ہوتے تھے نا بھئی، میں نے جنگ جیت لی تو بہت سارے قیدی ہوتے تھے۔ ان 74 جنگوں میں قید ہونے والے لوگوں کی تعداد 6464 تھی۔ 6464 لوگ ایسے تھے جو ان 74 جنگوں میں قید ہوئے تھے۔ اب اندازہ کریں، پہلے کی جنگیں ایسی ہوتی تھیں کہ اگر جنگ ہوئی اور جو لوگ قید ہوئے انہیں مار دیا، انہیں قتل کر دیا، وہاں کی آبادی کو جلا دیا، وہاں کے جو چرواہے تھے انہیں قتل کر دیا، چراگاہوں کو آگ لگا دی، عورتوں کی عصمت لوٹ لی، پوری بستیوں کو آگ لگا دیا جاتا تھا، جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دار فانی میں تشریف نہیں لائے تھے۔ لیکن اندازہ کریں، 74 جنگیں ہوئی ہیں اور 6000 لوگ ان جنگوں میں قید ہوئے ہیں۔ تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے 6400 لوگوں میں سے تقریباً 200 افراد ایسے تھے جو مسلمان ہو گئے۔ 200 افراد ایسے تھے جو مسلمان ہو گئے۔ اس کے علاوہ جو بچے تھے وہ سب کے سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آزاد فرما دیا۔ کسی کو فدیہ دے کر آزاد کر دیا، کسی کی بڑھاپے پر ترس آیا تو آزاد کر دیا، کسی کو یوں ہی آزاد کر دیا، کسی سے یہ کہہ دیا کہ تم مسلمانوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دو تو تمہیں آزاد کر دیا جائے گا۔ تو اندازہ کریں، 74 جنگیں ہیں، قید ہونے والوں کی تعداد 6000 ہے، مسلمانوں کی طرف سے مرنے والوں کی تعداد 215 ہے، اور مشرکین کی جانب سے مرنے والوں کی تعداد 759 ہے۔ یہ اسلامی خاکہ ہے نبی کے دور کا جو 10 سال میں ہوا ہے۔ اب آؤ میں ذرا دنیا کی جنگیں تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں کہ دنیا میں بھی جنگیں ہوئی ہیں، ماضی قریب میں جنگیں ہوئی ہیں، ماضی بعید میں جنگیں ہوئی ہیں۔ ان جنگوں کا آپ خاکہ اٹھا کر دیکھیں، نبی کی 74 جنگیں ایک طرف ہیں، کشمیر کا حصہ چھیننے کے لیے نہ جانے کتنے مسلمانوں کو قتل کر دیا گیا، نہ جانے کتنے مسلمانوں کو قید کر لیا گیا، نہ جانے کتنے مسلمانوں سے کی عورتوں کے ساتھ عصمت دری کی گئی ہے۔ لوگوں دوستوں، ان کے ساتھ کیا کہا جاتا ہے؟ یہ اندرونی معاملہ ہے۔ معزز سامعین، اندازہ کریں، اگر یہی کام دنیا دار کہتے کرتے ہیں تو یہ انہیں انصاف کہا جاتا ہے، اندرونی معاملہ کہا جاتا ہے۔ اندازہ کریں، یہی اسرائیل ہے، اگر یہ بیت المقدس پر حملہ کرے تو انصاف کہا جاتا ہے۔ پڑھتے ہوئے نماز مسلمانوں کو کھڑے ہو کر گولی مار دی جائے تو انصاف کہا جاتا ہے۔ یہی امریکہ اگر افغانیوں پر حملہ کرے، عراق پر بم اڑا دے، بم ڈال کر عراقیوں کو اڑا دے تو عزیزان ملت اسلامیہ اسے انصاف کہا جاتا ہے۔ ہٹلر اپنے سامنے کھڑے ہو کر لاکھوں لوگوں کو بم سے اڑا دے تو اسے رہنما کہا جاتا ہے، اسے لیڈر کہا جاتا ہے۔ جاپانیوں کو قتل کر دیا جائے، وہاں انصاف کہا جاتا ہے۔ بے شمار بے گناہ لوگوں کو قتل کر دیا جائے تو اسے انصاف کہا جاتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ سے زیادہ دنیا مجھ سے زیادہ آپ نے پڑھی ہے جو جنگ عظیم 2 ہوئی ہے، اس کی تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے ایک جنگ میں 5 کروڑ لوگوں کے خون سے ہولی کھیلی گئی تھی۔ یہ بہت پرانی بات نہیں ہے، 1 صدی پہلے کی بات ہے۔ جس وقت ہم گوروں سے ہندوستان میں لڑ رہے تھے، جس وقت ہم اپنے ملک کو آزادی کے لیے، اپنے ملک کی آزادی کی لڑائی لڑ رہے تھے، اس وقت کا حال یہ ہے، اس وقت دوسری جنگ عظیم چھڑی ہوئی تھی۔ اس جنگ عظیم میں امریکہ ہے، افغانستان ہے، برطانیہ ہے، جاپان ہے، تقریباً 60 ممالک نے حصہ لیا تھا، اور 60 ممالک میں تقریباً 5 کروڑ لوگوں کے خون بہا تھا۔ اور اندازہ کریں آپ، جب 5 کروڑ لوگ خون سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں تو کتنے لوگ اس میں زخمی ہوئے ہوں گے، کتنے لوگ بے گھر ہو گئے ہوں گے، کتنے لوگ ایسے ہیں جو بے وطن ہو گئے ہوں گے، کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپاہج ہو گئے ہوں گے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ایک طرف نبی کا 10 سالہ دور ہے، 74
والوں کی تعداد معمولی نظر آتی ہے، یہاں ایک جنگ ہے، مرنے والوں کی تعداد